بسم اللہ الرحمن الرحیم. داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہر ظلم جبر کر کے دیکھ لیا کفار نے. دار ارقم کے واقعہ سن لیے، صفا پہاڑی کا واقعہ آپ نے سن لیا، پھر حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ نے سن لیا، پھر ہجرت حبشہ کا واقعہ آپ نے کل سن لیا، اور کل ہم نے یہاں ختم کیا کہ اب اور آگے بڑھیں گے یہ کفار. اور ہم نے سوال چھوڑا کہ اب کیا کر لیں گے؟ سب تو کر لیا، طنز تانے پتھر کاٹے تشدد شہادتیں، اور ہجرت کی تو وہاں بھی آ گئے، تو وہ حبشہ میں بھی رسوا ہوئے. اب کیا کر لیں گے یہ؟ تو ہم نے کل بات یہاں پر چھوڑی تھی کہ اب یہ کچھ ایسا کریں گے کہ اب یہ سانسوں کو محدود کرنے کی کوشش کریں گے، ایک عجب کام کریں گے. وہ کام کیا تھا اور اس کا انجام کیا ہوا آج عرض کرتے ہیں. ایک دن مکے کے سردار جمع ہوئے، باتیں ہوئی، مشورے ہوئے. پلاننگ یہی ہوئی کہ بھائی کس طرح یہ سلسلہ پھیلتا جا رہا ہے اسلام، ہم پیدر پہ ہم کوششیں کر رہے ہیں، کچھ کامیابی نہیں ہو پا رہی، کیا کریں. مشاورت کے بعد ایک فیصلہ ہوا، عجیب فیصلہ ہوا، سنگ دل فیصلہ ہوا، بلکہ ایک معاہدہ ہوا، یعنی کہ ایک سٹیپ آگے بڑھے. they meant business, they were serious about it. ایسا نہیں ہے کہ بس طے کر رہے بات ختم ہو گئی، نہیں، باقاعدہ لکھی بات اس وقت جاتی ہے نا کہ بھائی اب سب بیٹھے ہیں، دیکھو اب اس کو لکھ رہے ہیں ہم، تاکہ پھر کوئی مکرے گا نہیں کل کو. یہ ہونا ہے کام، زبانی جمع خرچ نہیں ہے. معاہدہ ہوا، ایسا معاہدہ جو تاریخ میں ظلم کی مثال بن گیا، آج بھی ہے. طے کیا ہوا؟ اس معاہدے میں طے کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بنی ہاشم سے کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا. معاہدے میں طے ہوا اور لکھ دیا گیا خاندان بنی ہاشم سے کوئی لین دین نہیں کرے گا. معاہدے میں طے ہوا، لکھ دیا گیا خاندان بنی ہاشم سے کوئی رشتہ طے نہیں کرے گا. معاہدے میں طے ہوا اور لکھ دیا گیا خاندان بنی ہاشم سے کوئی ملاقات نہیں کرے گا. معاہدے میں طے ہوا، لکھ دیا گیا خاندان بنی ہاشم سے، رسول اللہ کے خاندان سے کوئی کسی قسم کی مدد نہیں پہنچنے دے گا، یعنی مکمل بائیکاٹ. اس خاندان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھے گا. آپ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ بھائی اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایک سوسائٹی میں ایک فیملی، ایک خانوادہ رہ رہا ہے، اس کو آئسولیٹ کرنا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب صبح ہوگی اور بھوک لگے گی اور کھانا کھانا ہوگا تو بازار جائیں گے نا کھانا خریدنے کے لیے، تو دکاندار بیچے گا نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، جب اگلا دن آئے گا تو لوگوں سے ملیں گے نا، تو کوئی بات نہیں کرے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا سوسائٹی میں ایک فیملی، ایک خاندان رہ رہا ہے تو نسل آگے بڑھے گی نا، رشتے ہوں گے نا، کوئی رشتہ نہیں طے کرے گا. مقصد صاف تھا، رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا کر دو اور ان کے قبیلے کو، خاندان کو اتنا کمزور کر دو کہ وہ خود ہی رسول اللہ کو روکنے پر مجبور ہو جائیں، معاذ اللہ. ایز آئی سیڈ، وہ صرف ملے نہیں، صرف کچھ طے نہیں کیا، بلکہ لکھا. بات آگے بڑھاتے ہیں. معاہدہ لکھا اور اسے کعبے کے اندر یا کعبے کے پاس لٹکا دیا گیا. اس چیز کی بڑی سمبولک سگنیفیکنس تھی اس زمانے میں، یعنی اس وقت مکے کی بریکنگ نیوز ہوگی ہے، سب سے بڑی خبر ہوگی. ارے سنا ہے، یعنی جو اس معاہدے میں شامل نہیں بھی ہوگا، ایک عام شہری، اس کو ہی پتہ لگ گیا ہوگا کہ ارے سنا ہے یہ طے ہوا ہے، ارے کعبے میں لکھ کے لٹکا دیا گیا ہے کہ اس خاندان سے کوئی کچھ نہیں کرے گا. آپ سوچیں آج اتنا بڑا شہر ہے نا، یہ اتنے بڑے شہر تو نہیں تو زمانے میں، شہر کے کسی مرکزی چوک پر کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے تو لوگ کہیں گے نا اچھا ارے وہاں یہ ہو گیا. یہاں مکہ ہے، اتنا بڑا تو نہیں اتنا آج کا کراچی ہے، اور خانہ کعبہ، وہاں پر تحریر لگا دی جائے. اب کیا ہوا؟ اب صورتحال یہ ہوئی، اب عجیب ہے معاملہ. اب صورتحال یہ ہوئی کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ مجبوراً، چونکہ اب تو کچھ ہو ہی نہیں رہا مکے میں، تو ان سب کو مکے کے ایک تنگ وادی نما حصے میں جانا پڑا. مکے کے ایک تنگ وادی نما حصے میں وہ سمٹ گئے، وہ جگہ جسے لوگ کہتے ہیں یا بعد میں کہنے لگے شیب. اب منظرنامہ مکے کی گلیوں سے نکل کے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں آ گیا ہے.
شعب ابی طالب، یعنی ایک پوری برادری، ایک پورا خاندان. کس کا خاندان؟ رسول اللہ کا خاندان. اس سے بڑا کوئی خاندان ہے دنیا میں؟ ایک پوری برادری، اپنے بزرگ، اپنی مائیں، اپنی بہنیں، اپنے بچے، اپنی عورتیں، سب ایک محدود جگہ میں محصور ہو گئے. جیل ہو گئی نا ایک طرح کی. یعنی یہ ستم کی انتہا نہیں ہے کہ باہر مکے میں تو چہل پہل ہو، ہاں یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے کہ باہر مکے میں تو بازاروں میں رونقیں ہوں. یہ ظلم کی انتہا نہیں ہے کہ گھاٹی کے باہر کی دنیا کچھ اور ہو. یہ ستم کی انتہا نہیں ہے کہ باہر گھاٹی کے تو قافلوں کی آمد ہو، یہاں اندر ایک سناٹا ہو، ایک گھٹن ہو، ایک بے بسی ہو، اور رسول اللہ کی فیملی ہو. بازار لگتا ہے تو بنی ہاشم کے لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں، لیکن تاجروں کو پہلے ہی حکم دیا جا چکا ہے انہیں کوئی کچھ نہیں بیچے گا. ایسا بھی ہوتا ہے کہ دور سے کوئی قافلہ آتا ہے، بنی ہاشم کچھ خریدنے کا ارادہ کرتے ہیں، قریش کے لوگ پہلے پہنچ جاتے ہیں، سارا سامان خرید کر ختم کر دیتے ہیں تاکہ ان لوگوں کے لیے کچھ نہ بچے. یہاں تک کہ اب بڑا سخت مرحلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ اب وہ دن آئے جب کھانے کی قلت حقیقت بن گئی. شارٹیج آف فوڈ، کھانے جو کچھ سٹاک تھا وہ ختم ہونے لگا. اب کئی دن چولہا نہیں جل رہا. بچے، کس کے بچے؟ رسول اللہ کے بچے، ان کی فیملی کے بچے. بچے بھوک سے روتے ہیں، بچے پیاس سے بلکتے ہیں، اور ماں سینے سے لگا کے کہتی ہے صبر کرو اللہ دیکھ رہا ہے. ماں کی آنکھیں بھی لیکن بھیگ جاتی ہوں گی نا، کیونکہ وہ ماں ہے، دل ہے، پتھر تو نہیں ہے. شیب ابی طالب کی ان گھاٹیوں میں رات کے سناٹے میں بچوں کے رونے کی آوازیں ہیں. باہر مکے کے گھروں میں کھانا پک رہا ہے، باہر مکے کے گھروں میں خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، اندر یہاں پیٹ خالی ہیں، آنکھیں نم ہیں، لبوں پہ دعا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ کائنات کی عظیم ترین ہستی اور ان کے قریبی لوگ، ان کی فیملی. میں آپ سے کیسے عرض کروں کہ میں نے علماء سے سنا کہ شدت اتنی بڑھ گئی، میں نے کتابوں میں پڑھا کہ شدت اتنی بڑھ گئی کہ یہ نوبت بھی آئی کہ لوگ درختوں کے پتے تک بھی چبا لیتے ہیں رسول اللہ کی. میں آپ سے کس منہ سے عرض کروں کہ میں نے علماء کرام کی زبان سے یہ تک سنا کہ نوبت یہاں تک آئی کہ بنی ہاشم کی، اب آپ اپنے بچوں کو ذہن میں رکھیں، یہاں تک نوبت آئی کہ بنی ہاشم کے پھول جیسے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پیاس سے بلک رہے ہیں، اور اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ سوکھے چمڑے ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے. بوڑھے کمزور ہونے لگے ہیں، بچے دبلا پن اڑنے لگے ہیں، عورتوں کی آنکھوں میں تھکن آ گئی ہے جو زبان سے اور رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، سب رسول اللہ سب دیکھ رہے ہیں. اپنی آنکھوں سے وہ ہستی جو کائنات میں خداوند تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا ہے، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب ہوتا دیکھ رہا ہے. کچھ ایسے گنے چنے رحم دل لوگ تھے جو معاشرے سے چھپ کر کبھی کبھار کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے جاتے تھے. اسی اسنا میں دن گزرتے گئے، 10 دن نہیں 20 دن نو، 100 دن نو، 500 دن نہیں، 1000 دن، 3 سال اس عالم میں گزارے رسول اللہ نے اپنی فیملی کے ساتھ. یہ محاصرہ 3 سال تک چلتا رہا. 3 سال یہ 3 دن نہیں ہوتے. 3 سال میں بچے بڑے ہو جاتے ہیں، چہرے بدل جاتے ہیں، جسم سوکھ جاتے ہیں، اور دلوں میں ایک لمحہ صدی بن جاتا ہے جب ایسے عالم میں گزر رہا ہو. سو دن رات، ہفتہ، مہینے، سال، 2 سال، 3 سال، ایک لمحہ صدی بن کے گزر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ کائنات کے سب سے پاک خانوادے پر، ان ہستیوں پر کہ جن کا نام لیتے ہوئے ہماری نظریں جھک جائیں، اس ہستی پر کہ جن کا نام لینا ہے تو ساتھ میں درود پڑھنی ہے ہمیں، اور اللہ کی خاطر وہ سب
یہ دن چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا سبب بنا جس نے اس ظالمانہ معاہدے کانٹریکٹ کی روٹس کو ہلا دیا۔ کیا ہوا؟ اب سنیے، روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز شیب ابی طالب میں حضرت ابو طالب کے کیا کہنے، رسول اللہ پر اٹیک کا خطرہ ہے، آپ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو طالب کو شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کعبے میں لٹکا ہوا وہ معاہدہ، اسے دیمک نے یا کہہ لیجئے کیڑے نے کھا لیا ہے۔ اس معاہدے میں لفظ اللہ بھی لکھا تھا، صرف اللہ کا نام یا وہ حصہ باقی رہ گیا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہے، باقی یہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے کہہ دیا، حضرت ابو طالب نے سن لیا۔ آپ کانفیڈنس دیکھ رہے ہیں حضرت ابو طالب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ کیسے ڈھال بن کے کھڑے ہیں کہ بس محمد نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، بات ختم ہو گئی۔ حضرت ابو طالب نے یہ سنا، اب حضرت ابو طالب قریش کے پاس گئے، حضرت ابو طالب نے سنا مکے والوں کے پاس گئے، اب حضرت ابو طالب ہیں اور مکے والے ہیں، حضرت ابو طالب ہیں اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے بائیکاٹ کیا ہے، اب حضرت ابو طالب ان سے مخاطب ہے۔ ایک سخت لیکن کیا باوقار بات کی حضرت ابو طالب نے، کہا اگر آپ کانفیڈنس دیکھیں ان کا رسول اللہ پر، اگر میرے بھتیجے کی یہ بات سچی ثابت ہو گئی تو تم اپنا ظلم ختم کرو گے، اگر ان کی بات غلط ثابت ہو گئی تم جو کہو گے میں مان لوں گا۔ قریش چیلنج پر تیار، سب نظریں خانہ کعبہ پر، اب قدم بڑھ رہے خانہ کعبہ کی جانب، چونکہ اس کعبے کی تحریر پر جو ہوگا اس سے مستقبل کا تعین ہوگا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، شیب ابی طالب کے دن جاری رہنے ہیں یا نہیں رہنے۔ اب سب جا رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، سب کی نظریں کعبے پر، سب کی نظریں اس لٹکے ہوئے معاہدے پر، یہاں تک کہ اب یہ سب کعبہ پہنچے ہیں۔ کعبے میں عجب عالم ہے، دلوں کی رفتار تیز ہے۔ اب جو معاہدہ اتارا گیا تو دیکھا واقعاً لکھائی کے بڑے حصے مٹ چکے ہیں، کھائے جا چکے ہیں، پورا کاغذ اپنی ذلت کی گواہی دے رہا ہے۔ فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ منظر قریش کے لیے ایک جھٹکا تھا، جو معاہدہ وہ کعبے میں لٹکا کر اپنی فتح سمجھ رہے تھے وہی معاہدہ ان کے ظلم پر گواہ بن گیا۔ شیب ابی طالب کا معاشرہ ختم ہو گیا، آزمائشیں ختم ہو گئی، نہیں یہ میں نے غلط کہا، یہ والی آزمائش ختم ہو گئی، آزمائشیں ختم نہیں ہوئی۔ ابھی رسول اللہ کی زندگی میں ایک ایسا وقت آنا ہے جس نے آپ کے دل کو بہت گہرا غم دیا ہے۔ اب کیا ہوگا اس سے زیادہ؟ جو بات باتوں سے شروع ہوئی تھی، تانوں تک بڑھی، کانٹوں تک پہنچی، تشدد تک پہنچی، شہادتوں تک آئی، حبشہ تک گئی اور شیب ابی طالب پر آ گئی۔ اب اور کیا ہوگا؟ ایسا ہوگا کہ جو کہ آپ کے دل کو گہرے غم میں ڈبو دے گا۔ رسول اللہ کو اب کیا سہا ہے میرے اور آپ کے رسول نے؟ کلرز کریں گے انشاءاللہ۔